اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑ لیا تو اور تم نے سوچ لیا کہ کامیابی تو اب میرے قدموں میں ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کامیابی ملے گی جب اللہ کے ساتھ تعلق، محبت، دوستی بہت اچھی ہوگی۔ جو اللہ والا ہوگا وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا، اور جو غیر اللہ والا ہوگا وہ ہر وقت ذلیل، خوار، رسوا، پریشان رہے گا۔ میں نے بار بار ایک آیت پڑھتا، پہلے پورے رمضان میں پڑھی تھی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ القرآن انا نحن نزلنا الذکر، کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی قرآن کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کو لفظ ذکر سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے کلام کو، میں نے اپنی بات چیت کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرما دیا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی۔ اب دوسری جگہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ شخص جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، خیرات کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، صدقات کو چھوڑ دیا، سب کچھ چیز کو چھوڑ دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، تو سمجھ لو کہ میں اس کے لائف سٹائل کو، لائیولیہڈ کو، رزق کو، کمانے کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کے لائف سٹائل کو، لائیولیہڈ کو، رزق کو تنگ کر دوں گا اور اس کو مشکلات میں ڈال دوں گا، اور ایسی مشکلات میں ڈال دوں گا کہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مشکلات آ کیوں رہی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں جو ہے اس کی رزق کمانے کے راستے میں اور روڑے ڈال دوں گا، میں اس کے رزق کے کمانے کے راستے میں ٹینشنیں ڈال دوں گا، الجھن ڈال دوں گا، مصیبتیں ڈال دوں گا، پریشانی ڈال دوں گا، بیماریاں ڈال دوں گا۔ کما 10,000 رہے، نارمل خرچہ مثال کے طور پر چل رہا ہے، اچانک بیماری، مصیبت آ جائے گی۔ کما 10,000 رہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کما 10,000 رہے، کوئی مصیبت آن پڑے گی، کوئی خرچہ آن پڑے گا۔ تو جس نے میرے ذکر کو چھوڑا، میں اس کے رزق کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کے لائف سٹائل کو، لائیولیہڈ کو تنگ دست بنا دوں گا، ٹائٹ کر دوں گا، اس میں روڑے ڈال دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میں قیامت میں جب اس کا حشر کروں گا، جب اس کا حساب و کتاب کروں گا، تو اسے اندھے ہونے کی حالت میں کروں گا۔ صرف کس بات سے؟ جس نے میرے قرآن کو، میرے ذکر کو، میری تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر اس پر انسان سوال کرے گا، اے اللہ، میں تو دنیا میں بینا تھا، یعنی میری آنکھیں تھیں، مجھے صاف صاف نظر آ جاتا تھا، تو پھر میرا قیامت کے دن ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، یعنی مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، بولے تمہارے سامنے میری آیتیں تھیں، تمہارے سامنے میرا دین تھا، تمہارے سامنے میرا سب کچھ تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تمہارے سامنے میرا دین تھا، تمہارے سامنے سب کچھ تھا، تم نے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور میں نے تمہیں آج بھلا دیا۔ اللہ خود فرما رہا ہے بندے سے کہ تم میرے دین کو بھلا دو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنی بڑی بڑی احادیث، اتنے بڑے بڑے قرآن کی لمبے لمبے آیات، ان کی میں سب جگہ کھلم کھلا ہر جگہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے جو ہمیں اعمال کی توفیق دی وہ نہیں چھوڑنی ہے۔ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان الصلاۃ تنہا، ان نماز روکتی ہے، عن الفحشاء، ہر برائی سے اور ہر خراب چیز سے۔ آپ نماز کے پابند بس کچھ مت کریے، وعدہ کریے اپنے آپ سے اور اس مجلس میں کہ میں زیادہ لمبی چوڑے کام نہیں کر رہا آپ سے، کہ اپنے نمازوں کی پابندی کریں گے، بس اور کچھ نہیں۔ سب سے اولین کام 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو گئی تو فوراً اس کی قضا اتار لیں گے، اور اپنے نمازوں کی پابندی کریں گے، چاہے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دن میں اگر 5 ہیں تو 3 تو جماعت سے ہوں، اور 2 اگر اپنی ہو گئیں تو کوئی بات نہیں، قضا کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیں گے تو بڑی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اگر یہ ہو جائے کہ جمعے کی نماز اور اس کے بعد عید کی نماز، تو یہ ذرا معاملہ بگڑ جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی مسئلہ آ جائے، نماز کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا
کہ ان الصلاۃ، تمہیں نماز روک دے گی ہر برائی سے اور ہر خرابی سے، گناہ سے آٹومیٹکلی بچ جائیں گے۔ سمجھ لیجیے نماز انشورنس ہے آپ کو گناہ سے بچانے کا۔ جھک مار کے آج وہیکل روڈ پہ چلاتے ہیں انشورنس کرانا پڑتا ہے، بائک چلاتے ہیں انشورنس چاہیے، کیوں؟ قانون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قانون ہے، نماز پڑھو گناہ سے بچ جاؤ گے، قانون ہے نماز پڑھو ہر خرافات سے بچ جاؤ گے، لیکن یہ جب ہی ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے من كانت صلاته بعد رمضان كصلاته في رمضان فقد قبل الله صيامه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی نماز رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی نماز رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہی، سمجھ لے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے، اور اگر اس کے اعمال بالکل ٹھنڈے ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے، خالی ہو گئے، تو سمجھ لے رمضان بھی اٹکا ہوا ہے بیچ میں۔ تو آپ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو بہت زیادہ انعام سے نوازے گا، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب تم ایک عمل سے فارغ ہو جاؤ دوسرے کے عمل کی طرح، یعنی تم ایک نیکی کرو تو دوسری نیکی کی فکر کرو، ایک نماز پڑھ کے یہ مت سوچو کہ بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ سوچو مجھے دوسری پڑھنی، ایک نیکی کری تو دوسری نیکی کے پیچھے دوڑو۔ اگر تم نے یہ سارے کام انشاءاللہ کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ کامیابی دے گا، اور ساتھ میں بہت زیادہ تمہاری زندگی میں انعام آئے گا۔ بات یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، لیکن موقع دینے کے بعد ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں رسی کتنی ڈھیلی ہے رسی ہماری، تو ہمیں کہاں تک جانا ہے۔ کبھی نہ کبھی رسی سب کی کھینچنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنی زور سے آگے بڑھ جائیں جب رسی کھینچے تو منہ ہاتھ پیر سب ٹوٹ جائیں۔ تھوڑی سی کھینچے گی تو کم تکلیف ہوگی، تھوڑی زیادتی کی ہوگی، لیکن اگر بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو کھینچے گی بھی اتنی زور سے، اور اتنی کے اعتبار سے کیا ہے تکلیف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے سب سے عزیز عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنے، یعنی اللہ کو کس عمل سے سب سے زیادہ محبت ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھو، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھو، یہ سب سے عزیز عمل ہے۔ کس کے لیے؟ نماز وقت پہ۔ نماز وقت پہ اگر ہم نے پڑھی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے سارے اعمال اچھی طرح سے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔